بالفعل. چند باتیں پڑھیں گے ایک اور موضوع کے سلسلے میں جو کہ ہمارے لیے مہم ہے، البتہ عمل کرنے والوں کے لیے مہم ہے. وہ ہے آئین دوستی. دوست بننے کے آئین اور قوانین، اصول، احکامات، آداب. کہ ہم ایک دوسرے کے دوست کس طرح بن سکتے ہیں، جنگ کے لیے نہ، لڑنے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی روش اس کے دوست کے مذہب اور مسلک کے مطابق ہوتی ہے. اگر کسی شخص کو پہچاننا ہو تو آپ اس کے دوستوں کو پہچانیں. جس قسم کے دوست ہوں گے اس انسان کی روش اسی دوستوں کے حساب سے ہوگی. ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. ہمیشہ لوگ اپنے ہم جنس کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز باز. عقاب اور باز شاہین، عقاب باز اور شاہین کے ساتھ پرواز کرتے، کبوتر کبوتر کے ساتھ. دوسرے پرندے، ہر پرندے اپنے ہی، ان میں ایک قسم کی سنخیت ہوتی ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ان میں مشترک ہوتی ہیں. ان مشترک چیزوں کی وجہ سے ان میں آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے. جب دو دوست آپس میں ملے ہیں تو آپ یقیناً یہ آپ جانیں گے کہ ان دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں. دو پاکستانی باہر جا کر مل جاتے ہیں، وہ اسی عنوان کے تحت مل جاتے ہیں، ہم دونوں پاکستانی ہیں. دو ایرانی اس عنوان سے مل جاتے ہیں، دونوں ایرانی ہیں. یا ہم زبان ہیں، ہم دونوں کی زبان ہے. ایسا ہر شخص کی روش، یعنی اس کی سیرت اور اس کا رفتار اس کے دوست کے مذہب و مسلک کے مطابق ہوتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوست کی جو روش ہوتی ہے، مذہب و مسلک سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو کردار ہوتا ہے، اس دوست کا کردار بھی اسی کے مشابہ کردار ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک دوست جو کہ مومن ہے، مسجدی ہے، مجلسی ہے، ماتمی، دوسرا دوست شرابی ہے، کبابی، شطرنج باز، لیکن وہ بھی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. تب بھی آپ ان دونوں کے درمیان کچھ مشترکات پائیں گے. حتماً ان دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں. اس شرابی اور اس ماتمی دوست کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں، تبھی یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک دوسری حدیث پیغمبر اسلام نے فرمایا سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہے جو کریم النفس، صالح لوگوں سے دوستی رکھے اور راہ و رسم پیدا کرے. اگر آپ خوش نصیب افراد کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ لوگ جو کریم النفس، بزرگ منش اور جو ہیں خوش اخلاق، خوش کردار، فضائل اخلاقی والے اشخاص کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہے، اور اسی طرح سے صالح افراد کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ اس کے اندر اچھی صفات ہیں. وہ خوش نصیب شخص ہے جسے اچھے لوگوں کی صحبت ملے.
جو برے لوگوں کی صحبت میں ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت میں اچھائی کی طرف لے جاتی ہے. برے لوگ طالح ہیں، برے لوگوں کی صحبت تجھے برائی کی طرف لے جاتی ہے. تو جن کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں. تو اگر چاہتے ہیں کہ خوش نصیب ہو جائیں تو اپنے دوستوں کی میں چھانٹی کر لیں. تمام شرابی کبابی دوستوں سے دوری اختیار کریں. اصلاً آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں. اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جائے ایک دن حتماً آپ کو گمراہ کر دیں گے. ایک دن آپ کو ایسی راہ پہ لگا دیں گے کہ آپ خود پچھتائیں گے. مثال شراب کباب، مثال سگریٹ، نسوار، چرس، افیون. اگر نہ ہو لڑائی جھگڑا ٹیٹی بازی فائرنگ یہاں لگا دیں گے. یا پھر ابھی اس سے آگے اور بھی ہیں، ڈاکہ، اغوا، اور پھر دوسرے تیسرے جو جنسی گناہ ان کے سلسلے میں لگا دیں گے تو جوانی برباد ہو جائے گی اور آپ ضائع. حتماً اپنے دوستوں کی چھانٹی کر لیں. جو اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ رہیں اور ان کی قدر و قیمت جان لیں. اچھے دوستوں کی انہیں معمولی باتوں پہ ہاتھ سے جانے نہ دیں اور انہیں تنگ نہ کریں کہ وہ آپ سے روٹھ جائیں. چونکہ وہ اچھے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں، زیادہ تنگ نہیں. برے دوستوں سے کسی نہ کسی بہانے سے دور رہنے کی کوشش کریں کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج میرے سر میں درد ہے، ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا، ابھی میرے گھر میں کام ہے، فرصت نہیں. کسی نہ کسی بہانے سے نہ جائیں. غیر محسوس طریقے سے دور کر دیں برے دوستوں کو. جو لوگ شرابی کبابی بنڈاری ہیں، شبگرد ہیں، دوست ہیں، انہیں دور کر دیں. تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے دوست اچھے لوگ ہوتے ہیں. تیسری حدیث، ابھی تفصیلات آئیں گے، جو یہ مقدمتاً عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تیسری حدیث مبارکہ حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ہے، فرمایا جو شخص اپنے ایک ایسے پاک دل دوست کو کھو دے جس کا دل صاف ہے، پاک ہے، جو اللہ کی خاطر اس سے دوستی رکھتا ہو. ایسے دوست کم ملیں گے آپ کو جو خدا کی خاطر آپ سے دوستی کرے. مثال بعض دوست ایسے ہوتے ہیں آپ کے دوست ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہیں آپ اچھے لگتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی آپ اچھے لگتے ہیں، آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، خدا کی خاطر. یا آپ کی جسمانی ساخت پسند ہے، یا آپ کی گفتگو پسند ہے، یا آپ کا چلنا پھرنا پسند ہے، یا آپ کا کھلانا پلانا ان کو پسند ہے، وہ آپ کے خاطر آپ پسند ہے انہیں. خلاصہ وہ اپنی پسند کی خاطر آپ کے ساتھ ہیں، نہ کہ خدا کی خاطر. بعض دوست لالچی ہوتے ہیں، آپ کو کھلانے پلانے کی عادت سے آپ کے دوست بن جاتے ہیں، یار یہاں مفت میں کچھ کھانا پینا مل جاتا ہے. بعض ایسے بعض لوگ دوست ہیں گمراہ کرنے والے، وہ آتے ہیں یار اس کو کسی طرح سے ٹریک پہ لگانا ہے، وہ آپ کے پیچھے ہو لیتے ہیں. بعض دوست تو جو شخص اپنے ایک ایسے دوست کو کھو دیں جو خدا کی خاطر آپ سے دوستی کرتا ہو، یعنی دوستی جو اسلامی ہے اس کی بنیاد محبت الہی ہے اور رضا الہی ہے. چونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں تو اس نے آپ کے ساتھ دوستی کی ہے خدا کے خاطر. اگر اسے کھو دیں، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے بدن کے بہترین عضو کو کھو دیا ہے. بہترین عضو ہمارا سر ہے، گویا ہم نے ایک اچھے دوست کو کھونا گویا اپنے سر کو کھو دینا، یا اپنے ہاتھ کو کھو دینا، یا اپنی آنکھیں کھو دینا، چونکہ بہترین عضو یہی ہے ہماری زبان، آنکھیں، کان، سر. یعنی ایک اچھے دوست کی مثال اپنے بدن کے بہترین عضو کی مثال ہے. آپ کے بدن میں کون سا عضو آپ کے لیے بہت بہترین ہے؟ شاید آپ کہیں گے یار سب بہترین ہے، اس میں ایک انگلی بھی میں دینے کے لیے آمادہ
نہیں وہ کسی کو دے ایک انگلی نہ، وہ پھر ہاتھ خراب ہو جائے گا، نہیں دیتے ایک انگلی، اس کو کاٹو کہنا یار یہ برا لگتا ہے کوئی، اس میں سے بھی جو ہمارا سر ہے، آنکھیں، یہ زیادہ. پھر بھی اگر ان میں سے کسی نہ کسی کو دینا پڑا، پھر آپ یار کس چیز کو دینا، پھر آپ سب سے چھوٹی انگلی کو دیں گے مثال کے طور پہ، یار اس کو بس لے جاؤ. ایک دوست یعنی بہترین عزو کو کھو دینا. تو کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو حد الامکان، جو دوست جو ہے لالچی نہیں ہے، جو دوست جو ہے زیادہ تنگ نہیں کرتے، انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، جلدی نہ کھو دیں انہیں. اور چوتھی حدیث بھی آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فرماتے ہیں کسی شخص کو حقیقی دوست نہیں کہا جا سکتا، کسی شخص کو حقیقی دوست نہیں کہا جا سکتا بجز اس کے کہ وہ اپنے دوست کی مصیبت کے وقت اور اس کے غائب ہو جانے کی صورت میں اور اس کے مر جانے کے بعد اس کی آبرو کی حفاظت کرے. وہ حقیقی دوست، یعنی آقا امیر المومنین نے حقیقی دوست کی نشانی بیان کر دی. حقیقی دوست کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت بھی آپ کی عزت بچا لے، آبرو بچا لے، آپ کو شرمندہ نہ ہونے دے، اور آپ کے غائب ہو جانے کے بعد بھی، یعنی آپ موجود نہیں ہیں، آپ کہیں اور چلے گئے، پھر بھی آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. مثال گھر کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے رسوا نہ ہونے دیں، آپ کو شرمندہ نہ ہونے دیں، آپ اس کی جگہ کھڑے ہو جائیں. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے غالباً، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں شہید کے گھر میں شہید کا قائم مقام ہوتا ہوں، یعنی میں شہید کا قائم مقام ہوں، یعنی میں کھڑا ہو جاتا ہوں اس کی جگہ. تو ایک دوست کو جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے دوست کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ کھڑے ہو جائیں، میں حاضر ہوں، جو کام اس نے کرنا ہے مجھے بتا دیں، تاکہ اس کے گھر والوں کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، تاکہ دوست بھی جب تک وہ غائب ہے، سفر میں ہے، وہ جو ہے پریشانیوں سے فارغ رہے. تو آقا امیر المومنین نے فرمایا بہترین دوست، حقیقی دوست اسے کہا جا سکتا ہے جو مصیبت کے وقت اور جب دوست موجود نہ ہو اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی آبرو کی حفاظت کرے. ابھی ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اب اگر دوست ہیں تو وہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، اس کی بیوی، بچے، اس کے کاروبار، لین دین، تعلقات، حتیٰ دوستوں کے لیے، چونکہ یہ اس کے دوست ہیں، آپ اس کی حفاظت کریں گے اور اس کی عزت اور اس کا احترام کریں گے، چونکہ یہ میرے دوست کا دوست ہے. تین چیزیں، تین جگہوں پہ جو اپنے دوست کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کی، فرمایا کہ وہی حقیقی دوست ہیں. مصیبت کے وقت جب وہ موجود نہ ہو، مرنے کے بعد بھی. تو دوست وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی دوستی کو جاری رکھے، وہ حقیقی دوست. یہ چار حدیثیں آپ کی خدمت بیان کی. اب ایک مقدمہ ہم عرض کریں گے، اس کے بعد کچھ تفصیلات آپ نے بہرحال سننی ہے آئندہ انشاءاللہ. شاید اگر آپ نے توجہ دی، شاید اگر آپ نے کچھ جو سمجھ لیا اور اقدام کیا، تو کم از کم اچھے برے دوستوں میں بہتر تمیز کر سکیں گے اور اپنے لیے بہتر دوستوں کا انتخاب کر سکیں گے، جو کہ حتماً آپ کی کامیابی اور سعادت میں مؤثر ہے. اگر آپ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں گے، ڈھونڈیں گے، تو اسلام چاہتا ہے کہ آپ اس طرح سے ہوں، ہم اس طرح سے. تو لہذا اسلام میں دوستی کا آئین کیا ہے، اسلام میں دوستی کی بنیاد کیا ہے، قوانین کیا ہے، اصول کیا ہے، فرائض کیا ہے، حقوق کیا. انشاءاللہ چند دنوں تک اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. بچپن میں اور جوانی کے آغاز سے بڑھاپے تک انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں دوسروں کی دوستی اور رفاقت کا محتاج ہے.
سب چھوٹے بچے بھی محتاج ہیں، اگر دوست نہ ملے وہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جب اپنے ہم عمر بچے مل جاتے ہیں کس قدر خوشحال ہو جاتے ہیں، اور جوان آپ بھی یہی ہے، جب آپ کے دوست نہ ملے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے بھی اسی طرح سے، انہیں بھی دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان کو ضرورت ہے۔ اپنی اجتماعی فطرت اور مزاج کی بنا پر، انسان کی فطرت اجتماعی ہے اور انسان کا مزاج بھی اجتماعی، وہ اکیلے پن سے بور ہو جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ رہوں، دوستوں میں رہوں، اکیلے میں اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ہے انسان کی اجتماعی فطرت اور مزاج کی بنا پر انسان کے لیے ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرے۔ یہ انسان کی فطری مجبوری ہے، وہ مثلاً تنگ ہو جاتا ہے، اکیلے میں زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے لیے دوسروں کی ضرورت ہے۔ مل جل کر رہنا اس کی فطرت ہے، نہ عادت، فطرت ہے اس کی۔ عادت تو بدل سکتی ہے، فطرت کو آپ تبدیل نہیں کر، چونکہ اس کی فطرت ہے، یہ پیدائشی خوبی ہے اس کی، یہ تخلیقی صفت ہے اس کی کہ وہ اس نے ہمیشہ لوگوں میں زندگی گزارنا ہے، لوگوں میں، اکیلے میں اس کی زندگی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، حتماً دوسرے اس کی مدد کریں گے، ورنہ اگر آپ جنگل میں جائیں ایک بندہ کیسے زندگی گزار سکتے، ایک اکیلا بندہ، تب بھی اسے کم از کم جانوروں کی، جنگلوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کی مدد کریں۔ آپ نے فلمیں دیکھی ہیں جس میں اکیلا بندہ مثال بیٹھا ہوتا ہے دور دراز جنگلوں میں، تب بھی اس کو شکار کی ضرورت ہوتی ہے کہ جا کر شکار کر کے لائیں۔ کبھی ریچھ کا شکار کا، یہ جو ہے سمندر کے اوپر جا کے برف توڑ کے اس میں سے مچھلی نکال لیتے ہیں، ضرورت ہے اسے، حتماً اسے دوسروں کی مدد کی